بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں فیس بک پہ لائیو۔ آج ایسی بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا آپ کے پاس 8 روزے رہ گئے، صرف جسٹ 1 ویک، تو ایک عجیب سی اداسی محسوس ہونا شروع ہوئی، چونکہ یہ جو روٹین بن جاتی ہے رمضان المبارک میں، صبح و شام کی سیر و افطار، 5 وقت وضو، بلکہ 7 اور 10 مرتبہ بھی وضو بعض اوقات، تو قرآن کی تلاوت، ہر بندے کے چہرے پہ ایک نور، افطار کا اپنا مزہ ہے، سحر کا اپنا مزہ ہے۔ ظاہری بات ہے جو اس سے گزرتے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ بڑی زبردست اس کی ایستھیٹک ویلیو، اس کی جمالیاتی اقدار بہت ہے رمضان المبارک کے روزے میں۔ اور استاد محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ عید کا بھی مزہ اسی کو ہوگا جس نے روزے رکھے ہوں گے۔ اب جس نے مشقت ہی نہیں کی، جو اس کیفیت سے گزرا ہی نہیں، وہ عید والے دن بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے چہرے پہ نقلی خوشی تو ہو سکتی ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنے والے عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو بس یہ 8 روزے جو رہ گئے، آخری عشرہ ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، دوزخ کی آگ۔ یقین مانے یہ 2-4 جملے ہیں، 2-4 لفظ ہیں، دوزخ کی آگ۔ ہم اس لفظ کو بڑا آرام سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں مکہ اور مدینہ میں جو تراویز ہوتی ہیں، جب تراویاں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو انہیں چونکہ مفہوم کی سمجھ ہے، پورا ایک ربط جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پورے فلو میں، قاری صاحب مکہ میں یا مدینہ میں، تو وہ جب جہنم کی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ان کی ہچکی بن جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی یقین، ہم بچے تھے تو میں سوچتا تھا کبھی آواز ریڈیو پہ اس وقت سننی، تو میں چونکہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کہا یار یہ روتے پتہ نہیں کیوں ہیں۔ تو لیٹر آن جب سمجھ آنا شروع ہوئی قرآن پاک کے حوالے سے، اور وہ کیفیت آنا شروع ہوئی، نصیب ہونا شروع ہوئی، تو پھر سمجھ آیا کہ ایک جگہ ایسی ہے جیسے سورۃ الرحمن، اس کے اندر اتنی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسان کا دل کھل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان۔ اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ڈر پیدا کرتی ہیں، اور انسان کو، اگر انسان سمجھ رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کن لوگوں کا ذکر ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا نقشہ کھینچا ہے، تو انسان واقعی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ خوف زدہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی ساری لغزشیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، ساری خطائیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو اپنی ظلمتیں یاد آتی ہیں، اس نے کس قدر نافرمانی کی ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ چونکہ میں آپ کو بتاؤں، جس کے پاس قرآن کا فہم نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں دین اسلام کی حساسیت کا، وہ بڑے مزے میں زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن جن کو پتہ چل جائے، جن کے اوپر یہ حقائق آشکار ہو جائیں، ان کے لیے یہاں زندگی میں مزے ختم ہو جاتے ہیں بظاہر، یعنی وہ کڑوے ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ایک طرف بشیرم و نذیرہ، ایک طرف ان کو آیت پڑھ کے خوشخبری ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے حوالے سے، ایک ان کے دل میں طمع پیدا ہوتی ہے، خوفم و طمع۔ تو یہ جو بیم و رجا ہے کہ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کسی آیت کو پڑھ کے، ہاں اس آیت کے روح سے میری بخشش ہو جائے گی، یا فلاں نیکی میں نے کی ہے اس کو قبول اللہ تعالیٰ نے کر لیا چونکہ مجھے سکون ملا اس کے بعد، یا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، میرے اساتذہ مجھ سے خوش ہیں، یا فلاں کام میں نے بہت اچھا کیا سوشل سروس کے حوالے سے۔ تو انسان کو ایک طمع سی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا رب العالمین میری یہ نیکیاں قبول کر لیں۔ لیکن پھر انسان کو دوسرے ہی لمحے کچھ اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، فلاں موقع پہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، یہ خطا ہو گئی۔ تو احساس کا بیدار ہو جانا، پیدا ہو جانا، یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور جن کا احساس ہی بیدار نہیں ہوتا، بے حس ہو جانا، وہ چونکہ زندگی میں مزے میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ قرآن کو، میں اس وقت چونکہ پھر ترجمے سے گزرنا ہوں، تازہ تازہ ایک بات ہے، تو ساری قومیں یہی کہا کرتی تھی کہ بھائی لے آؤ اس قیامت کو جو تم کہتے ہو۔ ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا بھائی، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جیڑا پہاڑ بھائی پٹنا ہے وہ پٹ لے، تو ہر پیغمبر علیہ السلام کو یہی کہا گیا کہ آپ نے بھائی جو عذاب اتارنا ہے، آپ اس میں رکے ہوئے کیوں ہیں، کہیں اللہ کو کہ عذاب اتار لے۔
तो पैगंबर डर जाया करते थे और कहते थे तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो एनीवेज 8 रोजे रह गए हैं, आखिरी अशरा है। तो जिनकी अटैचमेंट हो जाती है रमज़ानुल मुबारक के साथ, वो उदास हो जाते हैं। उदास इस वजह से होते हैं कि अगर आप मुड़ के देखें 2018 का रमज़ान और 2019, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त यार, बाज़ केसों के अंदर हमारे जानने वाले, हमारे इलाकों के अंदर जिन्हें हम जानते थे, मीडिया पे जो लोग आते थे, वो एक साल के अंदर अंदर पिछले रमज़ान में वो थे, इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं है। तो बहुत सारे घरों में सोग की कैफियत भी है, जहाँ इंसान बिछड़े हैं, सदमात आए हैं, सानेहात आए हैं। या वो घर, आप उन घरों का तसव्वुर करें, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ नौजवान फौज के सिपाही रैंक के और कमीशनड ऑफिसर्स हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शहीद पहुंचता है। और रमज़ान की हालत में बहुत सारे हमारे सिपाही जामे शहादत नोश करते हैं। उनकी भी ईद है, उनको भी याद रखें। कुछ पिछले रमज़ान में थे, इस दफ़ा वो शहीद हो गए। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ खुशियाँ नहीं हैं, गुर्बत है, महरूमियाँ हैं। तो इंसान जब ये सोचता है तो इंसान को उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है ज़िंदगी का। मैं आपको बताऊं, जब इंसान की ज़िंदगी में हकीकतें खुलने लगती हैं तो इंसान की ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाता है, वो बेमज़ा सी ज़िंदगी हो जाती है बज़ाहिर। और ये जो बेमज़ा हो जाना है, इसी के अंदर मज़ा है। तो ये जो 8 रोज़े रह गए हैं, और वो मोतकफ़ीन और मोतकफ़ात जो एतकाफ़ बैठे हैं, ख़वातीन, मर्द, लड़कियां, लड़के, मैंने उनको मुबारक दी थी। अल्लाह करीम उनका ये खलवत में बैठना कबूल करे। और बड़ी खुशबख्ती है, काश हम सबको ये मौका मिल जाए अचानक फिर कभी ज़िंदगी में दोबारा अल्लाह के लिए बैठ जाना किसी ख़ास कोने में, गोशे में। ये हर मज़हब में तसव्वुर इसका मौजूद है। कहीं ना कहीं पुरानी कौमों का भी अगर आप देखें ना, हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का भी वाक़या मिलता है, तो लोग कट कटा के बैठ जाते थे। पैगंबरों के हवाले से था वो मुख्तलिफ पहाड़ों पे चले जाना अलग से। इवन नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, सुन्नत अतर है कि आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। तो जिसको अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक शेर में ये ढाला कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो लड़कपन की कैफियत और हैं, जवानी की और हैं। जो जो आप ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे मामलात में आप बेजार हो जाते हैं। बेजार इसलिए हो जाते हैं कि आप जिंदगी की कायरा साहब के अल्फाज में, मुझे एक बाप का वो जो दर्द था, वो जुमला बड़ा ज़बरदस्त मुझे फील हुआ कि बड़ी गहरी सांस लेके उन्होंने कहा मजमे से कि जिंदगी बड़ी बेतबारी सी है। आपको पता ही है, एक लम्हे में मैं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, किसी और कैफियत में था, और दूसरे ही लम्हे में आई हैड लॉस्ट माई सन। तो कैफियत इस तरीके से इंसान जो जो बड़ा होता जाता है, उसकी ज़िंदगी में तजर्बात, हवादिस, सानेहात, परेशानियाँ, गम, रंज, अलम और मुश्किलात आती हैं, और ज़िंदगी का सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है। इंसान कहता है बस ये ज़िंदगी है, ज़रा सा नाखून काटते हुए नाखून थोड़ा सा ज़्यादा कट जाए तो वो जनाब पस पड़ जाती है। ये ज़िंदगी है। पेट में कोई चीज़ लड़ जाती है, आँख में कोई चीज़ पड़ जाती है। किस कदर कमज़ोर है, क्योंकि कुरान कहता है कि इंसानी खिलकत को, जो खिलकत है इंसान की, खल्क किया गया, उसमें ज़ोफ़ रखा गया। जिस्म बड़ा कमज़ोर है, तकलीफ वाला जिस्म है। तो एनीवेज वो सिर्फ रमज़ान को रुखसत करने से पहले, क्योंकि अभी तो 8 दिन हैं, और अगर आप ये सोचें कि बहुत प्यारी चीज़ आपसे बिछड़ने वाली है, और फिर पता नहीं 2020 में रमज़ान हमारी ज़िंदगी में है या नहीं है, नोबडी हैज़ एनी आइडिया। तो जैसे आपका कोई बहुत लाडला मेहमान हो और उसने जाना हो परसों,
تو میں چونکہ لاہور جب جاتا ہوں نا تو واپسی پہ جب چونکہ 2-4 دن کے لیے جانا ہوتا ہے تو واپسی ابھی ہوئی نہیں ہوتی تو ٹینشن لگ جاتی ہے سب کو. تو جہاں محبتیں ہوتی ہیں نا، جہاں تعلق واسطے ہوتے ہیں، وہاں انسان پریشان ہوتا ہے. کسی کے آنے کی خوشی الگ ہے، اس کے بچھڑنے کا دکھ الگ ہے. تو رمضان المبارک کا دکھ محسوس کرنا، اس کی جدائی کو محسوس کرنا، یہ بھی بڑی سعادتوں کی بات ہوتی ہے. آپ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے اپنی اپنی جگہ پہ. اور یہ سوچ کے کہ 8 دن رہ گئے ہیں، یہ مہمان ہے ہمارے پاس، چونکہ تیسرا عشرہ آ گیا، جانا ہی جانا ہے اس نے، لیکن ابھی گیا نہیں، ابھی 8 روزے موجود ہیں. اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ کو پتہ شب قدر کی تلاش ہمارے بزرگ کرتے رہے. بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ ان کے حصے میں وہ رات آ جائے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل. آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی رات ہوگی، کتنے more than 80 years. تو کوئی ایسا سجدہ اس رات کا نصیب ہو جائے کہ 80 سال سے زائد عبادت کا ثواب آپ کو مل جائے. کوئی آنسو آپ کی آنکھ سے ایسا ٹپکے کہ وہ 80 سال سے زیادہ آنکھ سے ٹپکنے والے آنسوؤں پہ بھاری ہو جائے. کوئی تلاوت آپ کے دہن سے لہن سے ایسی آواز نکل جائے سوز کے ساتھ کہ وہ آپ کو بونس پہ بونس مل جائے، آپ کی کتنی نسلوں کو بونس مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ اور روح جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. تاک راتوں میں کہا جاتا ہے، بزرگ سارے کہتے ہیں 21-23. کل انشاءاللہ تعالیٰ سورت نور ہماری ہوگی اور 23ویں رات تاک رات ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. وہ لمحہ مل جائے، وہ کسی بھی وقت مل سکتا ہے، کسی بھی وقت. اور بڑی خوش قسمتی، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم صرف اس کی تیاری کریں. تو یہ جو 8 روزے رہ گئے اس میں کوشش کریں، اگر پہلے کہیں سستی ہوگی کچھ معاملات میں تو ابھی وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیلے نکال لیں، تھوڑی سی زیادہ سے زیادہ لاڑیاں کر لیں اس میں. یقین میں رمضان المبارک کے بعد میں سب سے زیادہ جو مس کرتا ہوں وہ اس روٹین کو مس کرتا ہوں. آئی آلویز مس اٹ. نہ تو وہ روٹین رہتی ہے، زندگی کے دھندے اس طریقے سے ہیں، اور ہمارا نظام سماجی سطح پہ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ رمضان کی روٹین نہیں ملتی. چاہیے وہ ان 8 رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں اس مہمان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہ آپ کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے. اور آخری عشرے میں میری اور آپ کی اور ہم سب کی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی جہنم کی آگ سے نجات ہو جائے. ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جائے. بے شک ہماری طرف سے کسی کو ایک کھجور ملے تحفے میں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو بہانا چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی وہ اتنا رحمان اور رحیم رب، وہ ایک دفعہ آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے. یقین مانے میں نے جتنے بزرگوں کو پڑھا ہے سنا ہے جن کی محفلوں میں بیٹھا ہوں، اور یہ میں بڑا آپ کو ذمہ داری سے بات کرتا ہوتا ہوں جب میں بات کرتا ہوں کیمرے میں دیکھ کے. کچھ بزرگ سارے یہ کہتے ہیں، وہ بزرگ جو صادق مشہور ہیں، وہ بزرگ جو امین مشہور ہیں، وہ بزرگ جن کا ذکر جاری ہے ان کے جانے کے بعد بھی، کچھ چاہے یا نہ چاہے ان کا ذکر وہ کر رہا ہے اور اچھے لفظوں میں کر رہا ہے. وہ سب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کی آنکھ سے تہجد کے وقت آہ سحر گاہی اگر کبھی رات کی تنہائیوں میں محض اس وجہ سے کہ آپ کی کوئی نافرمانی آپ کو یاد آتی ہے اور آپ رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھ بھیگ جاتی ہے، تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے. یقین مانے یہ اتنا خوبصورت پیکج ہے. بعض اوقات آنسوؤں والا انسان بڑی سپیڈ میں آگے بڑھ جاتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، اور وہ اس بندے سے بہت آگے چلا جاتا ہے جو اپنی عبادت کی وجہ سے غرور میں پڑ گیا. عبادت کی وجہ سے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنی عبادتوں کے غرور سے بچائے. عبادتوں کا غرور ابلیسی سنت ہے، یہ یاد رکھیے. اگر عبادت انسان کو ابلیسی بنا دے اور اس کو مٹی مٹی نظر آنے لگ جائے، اللہ کا امر نظر نہ آئے، وہ چیزوں کی تحقیر کرنا شروع کر دے، انہیں بے توقیر کرنا شروع کر دے، انسانوں کو بے توقیر کرنا شروع کر دے محض اس وجہ سے کہ وہ بہت
بہت زیادہ عالم فاضل یا عابد و زاہد ہے، اور اس وجہ سے وہ لان تان کرے، اس وجہ سے وہ نوک جھونک کرے اور اپنی عبادتوں کے غرور کی وجہ سے یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے حضور جو کہے گا وہ مان لیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے تکبر سے بچائے۔ اس کے بدلے میں ہمیں وہ عاجزی نصیب ہو جائے کہ ہمیں اپنی خطائیں یاد رہیں اور ہم شرمسار رہیں، شرمندہ رہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں علامہ اقبال والی وہ کیفیت مل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہمارا وہ حساس معاملہ ہو جائے، ہمیں یہ احساس جاگ جائے ہمارے اندر کہ ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ تو یہ کیفیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کے اوپر اولیاء کرام کی مہر ہے۔ یہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے جو شاہ سوار تھے روح کے، جو کریٹو لوگ تھے، جن کا آئیڈیالوجی فزیکل دنیا سے میٹا فزیکل دنیا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے رو پڑنے والی آنکھ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر آپ کی رکت طاری ہو گئی جہنم کے واقعات کو پڑھ کے، واصف علی واصف استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ پر کیفیت طاری ہو جائے، درود شریف پڑھتے ہوئے اگر آپ پر کیفیت طاری ہو جائے، رکت طاری ہو جائے، آپ کا دل کانپ اٹھے یا آپ کی آنکھ سے جدائی کا آنسو ٹپک پڑے، جدائی کا آنسو ٹپک پڑے درود شریف پڑھتے ہوئے، آپ مس کرنا شروع کر دیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا آئی مس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں مس کریں، اس دور کو مس کریں کہ کاش میں نے آپ کا دیدار کیا ہوتا، کاش میں بھی صبح و شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کرتا، آپ کا دیدار کرتا۔ اور اگر یہ رکت طاری ہو جائے، یہ کیفیت طاری ہو جائے اور آپ کی آنکھ کے گوشے، صرف یہ چھوٹے چھوٹے گوشے جو ہیں نا کنارے، یہ بھیگ جائیں، تو استاد محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سمجھو آپ کا درود قبول کر لیا گیا۔ یہ کیفیت اسی کو ملتی ہے، یہ رکت اسی پر طاری ہوتی ہے جس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ چونکہ گھنٹیاں تو سب بجاتے ہیں نا، ضروری نہیں ہر گھنٹی پہ دروازہ کھلے۔ یہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بہت ساری نمازیں ہوا میں معلق کر دی جائیں گی، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، آپ صحیحین کو نکالیں، صحیح بخاری مسلم، علماء سے پوچھیں، بہت ساری نمازیں مناجات ہوا میں معلق کر دی جائیں گی۔ جب انسان راندہ ترگاہ ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، نافرمان ہو جائے ماں باپ کا اور فسادی ہو جائے، تو اس کی نمازیں الٹا اس کے گناہ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بات میں آن ویری سیریس نوٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ خوشنما بنا دیے جاتے ہیں اعمال، خوشنما۔ ابلیس کی نظر میں اس کے آگ کا عمل بڑا خوشنما تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی عبادات کے زور پر اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اب وہ اللہ کے کسی حکم کے آگے آرگومنٹ کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ مٹی تو بڑی کم وقت والی ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا ریفرنس کون ہے، اس مٹی کے آگے جھک جانے والے حکم کا پیچھے چلانے والا کون ہے، کون حکم دے رہا۔ تو سورس کو دیکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، سورس اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے کہا ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا جملہ ہے۔ ہم بڑی غیر ذمہ داری سے دین کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں، بڑی غیر ذمہ داری سے، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دین کے حوالے سے مذاق ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں احساس تک نہیں۔ یہ آخری جملہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔